میلاد مصطفیٰ وہ پاکیزہ عمل ہے کہ اگر امتی گناہگار ہو، دنیا اس کو بظاہر بدکار سمجھتی ہو، بظاہر نیک اعمال نہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ نبی کی محبت میں کرتا ہے، نبی کے پیار میں کرتا ہے، نبی کے عشق میں کرتا ہے، نبی کی عقیدت میں کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میلاد کی محفل کو قبول بھی کرتے ہیں، اسے نظروں میں بھی رکھتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو چل کر اس کے پاس تشریف بھی لے جاتے ہیں، اسے اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں، اور اسے محفل میلاد منانے پر مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ابن نعمان۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی، دعا کرتا تھا، اللہ مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما۔ کئی وظیفے کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، قرآن کی تلاوت، جو عمل تھا، ولی تھے، نیک تھے، بزرگ تھے، تو فرماتے کہ دیدار نہ ہوا، کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھی، حضور پر درود پڑھا اور سو گیا۔ انہی کے زمانے میں، ابن نعمان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گناہ گار تھا، لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، یعنی لوگوں کے ہاں وہ کوئی مقبول، محبوب یا منظور نظر نہیں تھا، لوگوں میں وہ نیک مشہور نہیں تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اس نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی، تو لوگوں نے کہا یہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، اب اس کی میلاد کی محفل میں ہم کیا کریں گے، نہ کچھ کھلائے گا نہ پلائے گا، تو لوگوں نے اسے گھٹیا سمجھا، کمتر سمجھا، اور میلاد کی محفل میں نہیں گئے۔ تو اس نے کیا کیا، صرف اپنے ہی گھر والوں کو جمع کر کے حضور کا ذکر خیر کیا، اور جو گھر میں پکا تھا بس وہی تقسیم کر دیا اور سو گیا۔ اب وہ وہاں سویا ہوا ہے۔ ابن نعمان جو بزرگ ہیں اس دور کے، یہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات عشاء کی نماز پڑھی، بستر پہ لیٹا، حضور پر درود و سلام پڑھا اور سو گیا، تو سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، خواب میں میلاد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے میں نے حضور کو دور سے دیکھا، تو ابن نعمان کہتے جیسے میں نے حضور کو دیکھا نا تو میں حضور کی طرف دوڑا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم تشریف لے کر جا رہے تھے، تو جیسے میں حضور کے قریب ہونا چاہتا نا، حضور سے اور دور ہو جاتا۔ میں دوڑتا تاکہ حضور کے قریب ہو جاؤں اور جلدی جلدی آقا کے پاس پہنچوں، اور آقا کا چہرہ وہ دہا دیکھوں، ترس رہا ہوں عرصے کے لیے، لیکن ہوتا یہ کہ میں جتنا دوڑ کر قریب ہو جاتا، آقا علیہ السلام اتنا دور ہو جاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو میں نے حضور کو آواز دی، یا رسول اللہ ٹھہریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے توجہ نہ فرمائی، میں نے پھر پکارا، آقا ٹھہریے، آقا نے توجہ نہ فرمائی۔ حضور تیز تیز جا رہے ہیں، تیز تیز جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ہاں کوئی آگے کچھ ایسا کام ہوا ہے جو آقا کو پسند آیا ہے، امتی کا دل ٹوٹا ہے، آقا جلدی جلدی جا رہا ہے۔ اور اب یہ زمانے کے ولی ہیں، ولی نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، گناہگار امتی نبی سے دور ہوتا ہے، مگر میلاد مصطفیٰ کو دیکھو کہ گناہگار امتی کو بھی میلاد منانے کی وجہ سے نبی کے قریب کر دیتی ہے۔ تو ابن نعمان کہتے ہیں میں نے بار بار آواز دی، جب تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، میری پکار تو سنیے، تو آقا علیہ السلام رک گئے۔ اب میں دوڑے دوڑے حضور کے سامنے آیا اور سلام عرض کیا، آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز تیز قدم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے فلاں امتی نے
رات کو اپنے گھر پر میرے میلاد کی محفل سجائی ہے. میرے فلاں امتی نے رات کو اپنے گھر پر میرے نام کی، میرے ذکر کی، میری میلاد کی محفل سجائی ہے. میں اپنے اس امتی کو چہرے والضحیٰ بھی دکھانے جا رہا ہوں اور اسے میلاد منانے پر مبارکباد بھی دینے جا رہا ہوں، اور یہ بھی اسے خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ تیری اس میلاد مصطفیٰ کو کریم رب نے بھی قبول فرما لیا. امتی کو نہیں پتا، وہ سو رہا ہے، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو گناہگار بدکار سمجھ کر سو رہا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے. لیکن ادھر میرے آقا دیکھے اس سے کتنا خوش ہو رہا ہے. اب ابن نعمان کہتے جب حضور نے کہا نا فلاں کے پاس جا رہا ہوں، تو میں تو اسے جانتا تھا کہ وہ تو گناہگار ہے، وہ تو بدکار ہے، دنیا اسے گھٹیا سمجھتی ہے، تبھی تو اس نے میلاد کی محفل سجائی ہے اور کوئی اس کے پاس گیا ہی نہیں ہے. تو میرے دل میں فوراً نام سنتے ہی میرے دماغ میں اس کا تصور آیا. تو اب ابن نعمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہی تھا کہ وہ گناہگار ہے. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جس کو لوگ بدکار سمجھتے، جس کو لوگ گناہگار کہتے، کیا آپ اس کی میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا ابن نعمان تم نے اس کی برائی کی ہے، توبہ کر. زمانے کے ولی ہیں ابن نعمان، بزرگ گزرے ہیں. کہتے جب میں نے صرف پوچھا آقا لوگ دنیا اس کو برا کہتی ہے، دنیا اس کو کم تر سمجھتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی اسے کم تر سمجھا ہے، توبہ کر. تو کہتے میں نے فوراً ہاتھ باندھ کے سر جھکا لیا، رونے لگے. آقا میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اس کو برا سمجھا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن نعمان دنیا اس کو کم تر سمجھتی ہے، مگر یہ تو دیکھ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. دنیا اس کو بھلے برا سمجھتی ہے مگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے. اس نے رات کو اپنے گھر پر میرے میلاد کی محفل سجائی ہے، اور جس محبت عقیدت اور پیار میں اس نے میرے ذکر کی محفل سجائی ہے، اگرچہ دنیا والے اس کی میلاد کی محفل میں نہیں بھی گئے مگر ہم نے اس کی سچی محبت کی وجہ سے اس کی میلاد کی محفل کو قبول بھی فرمایا ہے، اور اس کے میلاد منانے پر اسے مبارکباد دینے کے لیے خود تشریف لے کر جا رہا ہے. ابن نعمان فرماتے ہیں میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا. پھر میرے ذہن میں فوراً ایک سوال آیا. ابن نعمان پر بھی کروڑوں سلام، خدا کی قسم انہوں نے خواب میں، اور یہ یاد رکھیے گا خواب میں جس نے حضور کو دیکھا تو حضور کو ہی دیکھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب کی باتیں کر کے چلے گئے. نہیں، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، نبی کا خواب حق ہوتا ہے. نبی جو خواب دیکھے وہ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. اور امتی جب نبی کو دیکھے تو وہ نبی کو ہی دیکھتا ہے، کسی اور شے کو نہیں دیکھ سکتا. ابن نعمان فرماتے کہ میرے دل میں خیال آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا امتی، اب یہ خالی اس گناہگار کے لیے نہیں تھا، اس عاشق کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ جملہ بیان کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے ہر غلام کو یہ پیغام دیا ہے. اللہ کرے آج کی محفل میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. ابن نعمان کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کا امتی گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کی آمد پر آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے عشق میں آپ کے نام کی محفل سجاتا ہے، آپ کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، آپ کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو آقا کیا آپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نام من فرح بی فرحنا بھی. آقا نے فرمایا ہاں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اس چھوٹے سے جملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دے دی ہے کہ میرا جو بھی غلام
چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا نہ ہو، میری آمد پر خوشی کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، جلوس نکالتا ہے، لنگر پکاتا ہے، کھلاتا ہے، کھاتا ہے، میلاد میں آتا ہے، جاتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، الغرض میرے آنے پر ہر طرح کی جائز خوشی کرتا ہے۔ آقا فرماتے جب میرا امتی ہو کر میری آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ میں محمد علیہ السلام بھی اس امتی سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جس طرح میں اپنے اس گناہگار، جس کو دنیا گناہگار کہہ رہی ہے، گھر میں میلاد کی محفل سجائی، جس طرح میں اس سے خوش ہوا ہوں، قیامت تک میرا جو امتی میرے نام کی محفل سجا کر میلاد منا کر خوشی کا اظہار کرے گا، میں اس سے بھی خوش ہو جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ میں آنا جانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ وہ مبارک عمل ہے جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، میلاد والے آقا بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں